اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین بزم بلا، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو بانیان مجلس یا بانیان محفل، بانیان جشن کا شکر گزار ہوں جو عزت افزائی ہماری مجھ حقیر کی ہوئی۔ میں نہیں سمجھتا کہ کم سے کم میں اپنی ذات میں اس قابل ہوں، لیکن جس ہستی کی نسبت سے یہ عزت دی گئی ہے اس کے بعد میں یہی کہوں گا کہ دو جہاں کی نعمتیں مانگوں تو رکھوں گا کہاں، دو جہاں کی نعمتیں مانگوں تو رکھوں گا کہاں، آپ خالی ہاتھ رکھ دیں میرے خالی ہاتھ پر۔ سب سے پہلے میں اس بات کا ادراک کر چکا ہوں کہ ہم بھی چونکہ مسلسل اپنے حصے کی نوکری حاضریاں لگا رہے ہیں، بہت طویل محفل ہوئی ماشاءاللہ، مداح خانوں نے بھرپور جشن کا ماحول نبھایا ہے، اور جو آپ حاضرین ہیں یہ فطرت بشر ہے، فطرت بشر، اس میں کوئی خدا نہ خواستہ اس کو منفی نہ لیجئے گا، یہ بشری فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ مسلسل ایک ماحول میں رہے تو تھکان ہو جاتی ہے، لہٰذا پھر مجھ سے تحت اللفظ پڑھنے والے شاعر کے لیے ویسے بھی جاوید میر جیسے یا دیگر میرے بھائیوں جن کے میں کئی کے نام بھی بھول گیا ہوں، لیکن ان کو سننے کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ میرے سننے کی گنجائش رہتی ہے۔ تاہم یہ ہے کہ بنام مولا ہم بھی اپنے حصے کی صرف یہ سوچ کے ایک شمع جلا دیتے ہیں کہ عموماً میں اپنے عقیدے کا بیان اس طرح دیتا ہوں کہ کل بروز محشر مجھ سے عالیہ مکرمہ پوچھیں گی، سیدہ زہرا پوچھیں گی کہ تمہاری روح نے کیا کیا، تو میں ضرور یہ کہہ سکوں کہ بی بی ایک طبقہ تھا جہاں میں پیدا ہوا، جس ماحول میں پیدا ہوا، جہاں میری نشو و نما ہوئی، جہاں میں پلا بڑھا، وہاں ایک طبقہ تھا جو آپ کے بچوں کا نام سن کے حسد سے ان کے چہرے جل جاتے تھے، اور ایک طبقہ ایسا تھا کہ جو آپ کے بچوں کے خوشی میں خوش اور غم میں غم کرتے تھے، اور میرا شمار اس طبقے میں ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اس مہدی آباد کے خطے کا مجھ پر ایک اور احسان بھی ہے، میں یہ بات اگر آج یہاں نہ کروں، میں زندگی میں پہلی مرتبہ یہاں حاضر ہوا ہوں، یہ بات میں واضح کر دوں، تاہم یہ اگلی صف میں، یہ جو پنڈال کی بالکل اگلی صف میں یہاں کم سے کم میں دیکھ رہا ہوں 6 7 صف تک بالکل چھوٹے چھوٹے بچے انہوں نے حال بیٹھے ہوئے، پروردگار ان سب کی صحت و سلامتی رکھے۔ ان میں سے کئیوں کی عمریں بھی شاید 14 یا 15 برس نہ ہو حضور، میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، تاہم اس حقیر کو پچھلے 14 اور یہ 15 سال ہے تب سے یہ شرف حاصل ہے کہ میں اپنی ذات میں تو شاید یہاں موجود نہیں تھا، لیکن میری روح یہاں موجود رہی ہے بشکل نوحہ، یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ اس خطے کے ساتھ میرا ایک رشتہ بھی ہے، اور وہ رشتہ حسینیت کا یہی رشتہ ہے۔ میں اس تناظر میں داد سخن کی بات ہی نہیں کروں گا آج۔ یہ 14 سال جو مجھے یہاں پڑھا گیا، اب عبداللہ الحسین کے علم کے زیر سایہ مجھ حقیر کی جو نوکری یہاں پر، اور اس پر آپ عزادار روتے رہے، ماتم کرتے رہے، پرسہ کرتے رہے، اس سے بڑی داد اور اس سے بڑا اعزاز اور اس سے بڑی دعا کیا ہوگی؟ میں تو صرف یہ سوچ کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ لوگوں کی چہرے کی زیارت کر لوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میں عوام محفل پڑھا نہیں کرتا، لیکن میرا بھائی علی نوری جو ہے، انہوں نے کل مجھے حکم دیا کہ آپ کو میں مہدی آباد لے کے جا رہا ہوں، تو دل کے کسی کونے میں یہ بات تھی کہ آپ کے چہروں کی زیارت ہو سکے گی۔ کچھ مختصر سی متفرق سی کچھ چیزیں جو میں سوچ کر بیٹھا تھا وہ تو آگے سے کرنی پڑ گیا، اور یقیناً مولا نے جس کے حصے میں جو لکھا ہوا ہوتا وہی ہوتا ہے۔ اب لے دے کہ میرے حصے میں کچھ متفرق اشعار ہیں، کسی قابل لگے تو دعا دیجئے گا، ورنہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ 15 سالوں سے اس خطے سے میں دعا دے رہا ہوں۔ ایک مرتبہ جاگتی ہوئی آواز میں صلوات بھیج دیجئے، اس کے بعد اپنے حصے کی نوکری کا آواز کریں۔ گھڑی میں دیکھ چکا ہوں، پڑھتا بہت مختصر ہوں، بہت زیادہ مختصر پڑھتا ہوں، شاید 5 منٹ سے زیادہ آپ لوگوں کا وقت نہ لوں۔ موضوع
جس شخصیت جس ہستی کا ہے، میں اس حوالے سے منتظمین سے عرض کروں گا کہ آپ لوگوں کی اس محفل کا عنوان بہت بالا ہے، بہت بلند ہے، لیکن آپ نے خود بھی محسوس کیا ہوگا کہ جو ہمارا ممدوح ہے، کہ جس کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، اس ہستی پر ہمارے نوجوانوں کو، ان بچوں کو کوئی نہ کوئی مواد دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آیا شہزادہ قاسم علیہ السلام کون تھے؟ اس چیز کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ فہم ہمیں ہونی چاہیے، بالخصوص نوجوانوں کو ہونی چاہیے۔ مولا علی اکبر علیہ السلام کا جب بھی تذکرہ آتا ہے تو پھر بھی ایک دریچہ سا کھلتا ہے، لیکن کس قدر مظلوم ہے امام حسن کہ آپ کا یہ شہزادہ اس گلستان زہرا کے پھول سے ہم اس طرح سے واقف نہیں ہیں، لیکن یہ بھی کیا کم ہے کہ اس گلستان کی خوشبو کو بسانے کے لیے آپ لوگوں نے اس محفل پہ اہتمام کیا۔